सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जी, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है और ना हम कोई इमरान खान के हक में बोलते हैं। हम तो जो हक की बात होती है, सच की कोशिश करते हैं वो आप तक पहुंचाए। कई लोग कमेंट्स में लिखना शुरू कर देते हैं कि शायद इमरान खान के हक में हम बात करते हैं। लेकिन कल से सोशल मीडिया पे जिस तरह बाकायदा तौर पर एक प्लान के तहत, जिस तरह पहले भी इसी तरह के प्लान बने थे, बुशरा बीबी के ऊपर कीचड़ छाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि उसके कहने पे इमरान खान सारे फैसले करता था। मैं ज़ाती तौर पर इस पीरी फ़कीरी के हक में नहीं हूँ, क्योंकि इंसान को नमाज़ पढ़े खुदा से मांगना चाहिए और ना कोई पीर किसी को दे सकता है और ना किसी के लिए मेरा ख़्याल है कि जिस तरह बताया जाता है कि उसके कहने पे ये हो गया, उसके कहने पे ये हो गया, ये सब बकवास चीज़ें हैं। किसी के कहने से कुछ नहीं बदलता। अगर आपका अल्लाह ताला के साथ तल्लक अच्छा है तो आपको फ़िक्र की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरा भी इख्तिलाफ़ है इमरान खान के साथ कि एक पीरनी फ़कीरनी के चक्कर में उसे नहीं पड़ना चाहिए था और ऐसा रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए था जो वैसे ही गलत है, गैर इस्लामी है। इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं अरसा दराज से, उसके ऊपर सैकड़ों केस बना दिए, तोशाखाना, गड़ी, ये वो पता नहीं क्या क्या डाल दिया। इतनी लंबी तफसील में जाने की जरूरत नहीं, आपको इस चीज़ का तो इल्म नहीं। फिर कभी किसी से किताब छुपवाई गई, कभी किसी को आके कहा गया ये बयान दो इमरान खान के खिलाफ। फिर आपने देखा जो वहाँ पे पीटीआई का हशर किया गया, लोगों को उठाया गया, लोगों को नंगा किया गया, लोगों की वीडियो बनाई गई, लोगों को ब्लैकमेल किया गया। अब ये एक और नया जो कारनामा बाकी था वो आपने देख लिया। और मैंने आपको पहले दिन से ही बताया हुआ है कि जो लोग नंगी वीडियो बना के इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनसे काम ले रहे हैं, उनके ऊपर भी एक किताब लिखो, उनका भी ज़रा पता चले कि वो कौन से कारनामे करती रही हैं, क्योंकि सारी दुनिया को पता है। लेकिन उस तरफ ये लोग नहीं जाएंगे। हर हरबा इस्तेमाल किया, पार्लियामेंट, इलेक्शन चोरी, सेनेट में चोरी, हेरा फेरी, लोगों को उठाया गया, लोगों को ब्लैकमेल। जिस तरह आप सब के इल्म में है कि जो हालात करने के बावजूद फिर 3-4 दफ़ा पाकिस्तान में कत्ल करवाए गए लोग, कभी इस्लामाबाद डी चौक में, कभी मरीद के, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे। उसके बाद ये भी करवाया गया कि मुझे फील्ड मार्शल बना दो, मान गए। तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि ज़मीर है, अंदर से डर है, खौफ है। किस चीज़ का खौफ है? उसको आपने जेल में डाला हुआ है, पार्टी के पीछे आप पड़े हुए हैं, उसके बावजूद किस चीज़ का खौफ? फिर ये नज़र आया कि हो सकता है कल को इक़्तिदार जो है, देखो पाकिस्तान है, कोई भी जरनैल कुछ भी कर सकता है। कोई ऐसा मौका ना आ जाए कि मैं पकड़ा जाऊँ, तो बेहतर है जो मैंने पार्लियामेंट जिस तरह लेके आया हुआ हूँ और जिस तरह इनको इलेक्शन जिताया है, इनसे अब मैं एक ऐसा कवानीन को पास करवा लूँ कि मेरे ऊपर कोई जुर्म हो भी तो मेरे ऊपर केस ना चले, इस्तिस्ना वो मुझे मिल जाए। उसके बावजूद भी तसल्ली नहीं हुई। अब क्या बाकी रह गया? अभी हर चीज़ तो आपके हाथ से थी। फिर जनाब एक औरत को इस्तेमाल किया गया। जो लोग अरशद शरीफ जैसे बंदे को दुबई से उठा के कीनिया ले जाएं और वहाँ ख़त्म कर दे, वो कुछ भी कर सकते हैं। और आपने अब पाकिस्तान में देखा ये जो औरतों से किस्से कहानियां, भी वहां पे कौन सा पहले पाक साफ सिस्टम चल रहा है? ये जो औरतें वहां पे गवर्नमेंट में बैठी हुई हैं, ये कैसे वहां तक पहुंचती हैं? वो तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, आम सरकारी दफ्तरों में क्या हालात है आपके? ये सारा कुछ करने के बाद अभी भी खौफ है कि कहीं मेरी जिंदगी को खतरा ना हो। इतना जिंदगी से प्यार है और हमारा दावा ये है कि हमने शहादत, जी हाँ, हमें शहादत नसीब होगी। और खतरे इतने अपने अंदर पाल लिए और उसके बावजूद भी जुल्म से हाथ नहीं रोका जा रहा। बेशुमार बेगुनाह लोगों को 9 मई के चक्कर में कैद सुनाई हुई है। कोई बेचारे बूढ़े लोग हैं, कोई जवान है, और अपना इक़्तिदार बचाने के, और इक़्तिदार फिर नज़र आ रहा है जिस तरह के हालात है वो आप सबके इल्म में। किसी को कोई पता नहीं कि आने वाले दिनों में क्या होना है, क्या करना है।
آئین میں روزانہ تبدیلی کی جاتی ہے، آئین کو کبھی ادھر کما، کبھی ادھر تم کما، کبھی ادھر کما۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا جس طرح دوسرے لوگ صحافی ہیں، اگر کوئی سچ بولتا ہے اسے کام سے نکال دو، اسے اٹھا لو، اس پر تشدد کرو۔ اور یہ سب سے جو اصل چیز ہے وہ ہے کہ خدا خوفی نہیں، اور اپنے پلے بھی کچھ نہیں۔ اگر بندے کے اندر اپنے میں کوئی کوالٹی ہو تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ وہ خود یہ بڑے بڑے ایوارڈ ملتے ہیں یا نوبل پرائز ہوتے ہیں یا دوسرے چیزیں، تو لوگوں کے اندر کوالٹی ہوتی ہے، وہ خود نہیں ہوتے کہ فلاں کو بھی دے دو، فلاں کو بھی دے دو، فلاں کو بھی دے دو۔ انٹرنیشنل لیول پہ دنیا کس طرح دیکھ رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ عزت ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کینیڈا نے پابندی لگا دی کہ کوئی جرنل یہاں پہ نہیں آئے گا، IMF کو کہا کہ ان کو قرضہ نہ دو جب تک وہاں پہ انسانی حقوق بحال نہیں ہوتے۔ اب دوسرے ممالک کو پتہ ہے کہ یہاں پہ انسانی حقوق کا روزانہ جنازہ نہیں کرتا۔ یہ گورنمنٹ جس طرح چلائی جا رہی ہے، جس طرح بتایا جا رہا ہے، وہ اب سب کے علم میں پچھلے 3-4 سال سے جتنا قرضہ لیا گیا، اور IMF والے بھی ہیں وہ بھی دے ہی آ رہے۔ اور یہ جب قرضہ لیتے ہیں تو ان کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا قرضہ لے لیا۔ اب جس عورت کو انہوں نے کہا کہ اب بشرا بی بی، وہ بھی بشرا ہی ہے، کے خلاف یہ لکھو، اس کو کتنا پیسہ دیا، اس کے ساتھ کیا ان کی ڈیل ہوئی، یہاں آپ اپنے ان کی حالت کا اندازہ لگا سکتے۔ عرصہ دراز سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وجود میں آئی، آج تک ان کو بے نظیر کے قاتل نہیں ملے۔ $1 ملین انہوں نے اس پہ لگائے، کبھی انگلینڈ سے کوئی آ رہا ہے تحقیقات کرنے، کبھی کہیں سے آ رہا ہے، یہاں سے ان کی ذہانت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہے وہ محفوظ نہیں ہے، وہاں تک لوگ آگے خود کے حملے کر جاتے ہیں اور بعد میں ویڈیو لے کے دکھاتے لوگ کو، یہ یہاں سے نکلا، وہاں سے نکلا۔ پولیس ہے وہ رات دن ان کے آگے پیچھے بھاگتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے کہ ان کو کوئی نہ مار جائے۔ یہ حالت ہے، وہ ساری ان کے تحفظ میں لگی ہوئی ہے۔ پولیس والے ہیں وہ، ان کی کسی کی بیٹی گواہ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی خود گواہ ہو جاتا ہے، وہ کبھی کوئی خود ڈاکو بن جاتا ہے۔ ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے دوڑتے یہ حالت ہو چکی ہے کہ بس اب ان کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے، باقی عوام کی ضرورت نہیں۔ باقی عوام جہنم میں جائے، پہلے جہنم میں پڑی ہوئی ہے، اگر جہنم میں نہ ہو تو پھر یہ حالت نہ ہو۔ لیکن یہ سارا کچھ جو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اتنا کون سا ڈر اور خوف ہے، جو میں نے شروع میں بات کی کہ وہ بندہ آپ اس کو آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں آہستہ آہستہ لوگوں کی نظروں میں گندا، مگر وہ ہوتا یہ ہے کہ کرنے اس کو جاتے ہیں وہ خود ہو جاتے ہیں۔ لوگ سارا آج کا سوشل میڈیا ہے وہ سارا کچھ باہر نکال کے لے آتی ہے، اور جو لوگ تاثرات لکھتے ہیں، جو نیچے کامنٹس لکھتے ہیں، وہ بھی لان تان ان لوگوں پہ جاتی ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایک انکوائری کرائے کہ کتنی عورتوں کی آپ نے ویڈیو بنوائی ننگی، تو یہ جو ہاتھوں کی انگلیوں پہ کھیل رہے ہیں یہ 4-5 عورتوں کی، ان کے پاس کون سی گدر زندگی ہے جس کے کہنے پہ آپ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ تو پاکستان آج بھی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے اور بھی تکلیف دہ حالات آنے والے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ان کو پڑتا کہ کوئی مر گیا، کوئی زندہ، کوئی دنیا کیا کہے گی، ان کو صرف یہ ہے کہ میں بچ جاؤں اور میں اپنا مقصد پورا کر جاؤں اپنی زندگی، بعد میں لوگ ذلت اور رسوائی سے یاد کریں، جس طرح مرضی یاد کریں۔ پہلے بھی اس طرح کے کئی لوگ جو ہے جو جابر ظالم تھے، مر گئے، غرق ہو گئے، لوگ لفظ ڈالتے رہتے ہیں، پڑھتی رہ کیا۔ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں یا جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، اب یہ آپ عدلیہ کا دیکھ لیں، اب اگر 2 ججوں نے کہہ دیا جی یہ پاکستان، یا 3 یا 4 ججوں نے، تو ان کے لیے بھی کوئی کھاتے کھول لیں گے، ان کے اوپر بھی کوئی کیس بنا دیں گے۔ وہ آپ کو یاد ہی ہے وہ کمشنر جو پنڈی کا تھا، آج تک ملا ہی نہیں۔ تو یہ جو حالات پاکستان میں ٹھیک کر اپنی طرف سے اپنے لیے یہ صرف ٹھیک کر رہے ہیں، یہ کوئی عوام کے لیے کوئی حالات ٹھیک کرنے والے نہیں، نہ ان کو عوام سے کوئی دلچسپی ہے۔ عوام کی لائنیں لگی رہے، عوام کی تو ریڑھی بھی ان کو جو ہے وہ چبھتی ہے، وہ اپنے بنگلے، اپنے محل، اپنا وہ پتہ نہیں کیا کیا تماش بھی نہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتی۔ تو یہ اس قوم کی بدبختی ہے، اس ملک کی بدبختی ہے، جس طرف آج اس قوم کو
میرا خیال آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے اپنے اعمال ہیں، ان کے اپنے قصور ہیں، کیونکہ کوئی ایسی ماں پیدا نہیں ہوئی وہاں پہ جو کوئی ایسا بچہ پیدا کرتی جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ کوئی ایسی آپ مجھے دکھا دیں، 70 سال سے ایسے حالات نظر نہیں آئے وہاں۔ جو بھی آیا وہ اسی طرح آیا، کوئی ہلاکو خان کی نسل سے آیا، کوئی چنگیز خان کی نسل سے آیا، کوئی یزید کی نسل سے آیا، کوئی خبیث کی نسل سے آیا۔ تو یہ ملک جو ہے آج بھی اسی طرح ہی آپ کو روزانہ میڈیا کے ذریعے چلا رہے ہیں، چل رہا ہے، بڑا زبردست چل رہا ہے۔ یہ جو جج حلف لے رہے ہیں، ان لانتی کرداروں سے بندہ پوچھے، کیونکہ ان کے اندر بھی ضمیر، جس طرح میں نے ابھی نسلوں کا ذکر کیا، اسی نسل سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ کوئی جو عقل مند، سمجھدار، ایک اچھی فیملی جو اس میں شعور ہو، اس کو تو آپ ایک دفعہ چھوٹی سی بھی گالی دے دے تو اس کا ضمیر کہتا نہیں نہیں یہ میرے پاس کی بات نہیں، مگر یہاں گالیاں دیں، یہاں پہ جو مرضی لعنت ڈالے، کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ یہاں سے آپ حساب لگا لیں کہ کتنے عزت دار آپ نے پارلیمنٹ یا کتنے عزت دار حکمران جو ہے وہ آپ کے وہاں پہ گورنمنٹ کر رہے ہیں۔ یہاں تک بشرا بی بی کا، اگر وہ یہ جادو ٹونے کرتی تھی، عمران خان کو اس کے پیچھے لگا ہوا تھا اور اس طرح کی اگر کوئی بات ہے تو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ کوئی کالا جادو، پیلا نیلا تھیلا پیلا، یہ سب بکواس چیزیں۔ اور یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ ملک چل بھی جادو کے ذریعے رہا ہے۔ جادو بھی کئی قسم کے، کسی کے پاس طاقت کا جادو ہے، کسی کے پاس کوئی جادو ہے، اسی طرح یہ ملک چل رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ میں دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے، جہالت کی انتہا۔ وہ جی محبوب آپ کے قدموں میں نہیں، اس کی ماں بھی آئے گی، یہ بھی آئے گا، آپ کی مراد پوری ہوگی۔ وہ بھی تیری پہلے پتہ کر، جس نے جو لکھا ہوا یہ اشتہار تو تیرا تیری ہوئی ہے۔ اگر تیری مرادیں پوری ہوئی ہوتی تو تجھے یہ اشتہار دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک سادہ سی بات۔ تو یہ سب چور چکے سب اسی لائن کے لوگ ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور میں تو آپ کو کئی سالوں سے بتا رہا ہوں یہ، اور ان کے پاس کچھ نہیں، یہی چیزیں ہیں۔ کسی کے کردار کشی ادھر سے کر دی، کسی کی ننگی ویڈیو بنا لی، کسی کو ننگا کر دیا، پولیس ہے وہ بدتمیز، ایک سے ایک حرام خور آپ کو وہاں پہ ملے گا۔ تو یہ پورا جو سسٹم ہے، آگے نئی نسل جو ہوگی اس کا کیا حشر ہوگا، اس کا ابھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ نے مقدمات سے کہا جی میرے پہ کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، ضیاء الحق کے اوپر بھی کوئی مقدمہ بنتا یا نہ بنتا، مگر جس طرح وہ دنیا سے رخصت ہوا، آپ کو پتا بے نظیر بھی دنیا سے رخصت ہوئی، مریم کیا نام ہے اس کا، لیاقت علی بھی گیا، اور کئی لوگ گئے، ان کو مقدمے نہیں بنے تھے۔ تو فکر یہی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ڈال کے شاید ہم بچ جائیں، لیکن بچت نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ خیر، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔